السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه محمد رسول الله محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب القبر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیاں پر آگ برسانے کا وقت آیا۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ حضرات واجب الاحترام میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور پیارے عزیز ساتھیوں، سمجھ نہیں آتا ہے کہ کس مسئلے کے اوپر بات کی جائے، کیونکہ جب بھی صبح اٹھو تو دنیا کا کچھ اور ہی منظر نظر آتا ہے، رات کو کچھ اور دیکھ کر سو، اور جب صبح کو آنکھیں کھلتی ہیں تو منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ کس ٹاپک، کس عنوان، کس موضوع کے تحت بات کی جائے، بات سمجھ نہیں آتی۔ کائنات عالم کے اندر جدھر نظر دوڑاؤ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر کسی کو درپیش ہے۔ آپ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ نظریں دوڑائیں اور دیکھتے چلے جائیں، آپ کو ساری کائنات کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو ہر جگہ پر ذلیل کیا جا رہا ہے، ہر جگہ کے اوپر رسوا کیا جا رہا ہے۔ اصل وجہ کیا بنتی ہے اس کے پیچھے؟ وجہ یہ بنتی ہے، ایک صحابی رسول کا قول پڑھ رہا تھا اس سورت کے اندر، تو یوں بیان فرمایا کہ دو بیل جا رہے تھے، اور بیل جاتے ہوئے اس کا مالک بیل گاڑی اس کے اندر لگا کر اس بیل گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اتفاق کی بات، دونوں بیلوں میں سے ایک بیل بیٹھ جاتا ہے اور ایک بیل کھڑا رہتا ہے۔
مالک نیچے اترتا ہے اور اپنی چابک سے اس بیل کو مارنا شروع کرتا ہے، اسے مستقل مارتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ دوسرا بیل جو بیٹھ گیا ہے وہ کھڑا نہیں ہو جاتا، اسے مارتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے چونکہ یہ بیل جو بیٹھ گیا ہے یہ مالک کے بتلائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہا۔ مالک نے کہا ہے کہ تمہیں فلاں جگہ تک منزل کو طے کرنا ہے، لیکن یہ منزل طے نہیں کر رہا ہے، منزل کو طے کرنے سے پہلے ہی بیٹھ گیا، اس لیے مالک اس کے اوپر کوڑے برساتا ہے۔ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو ہماری زندگی کا مقصد بیان فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانیت کو، جناتوں کو شریعت کا مکلف بنایا ہے۔ میں نے قرآن سے جب سوال کیا، قرآن تو یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے جسے قرآن بیان فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب آپ کائنات عالم کے اندر نظر دوڑائیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام امت کو دے کر کے گئے تھے اور جس راستے کے اوپر امت کو کھڑا کر کے گئے تھے، آج امت اس راستے پر ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنی نظروں کو دوڑائیں، اس کائنات کے اندر ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ارتداد کا شکار ہو رہا ہے اور اسلام سے پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کفار کی صفوں کے اندر جا کر کے کھڑا ہو رہا ہے۔ کوئی تو اپنی اولاد سے مار کھا بیٹھتا ہے، کوئی تو اپنے بچوں سے مار کھا بیٹھتا ہے، کوئی تو حکومت کے پاور سے، اس کے زور سے، اس کی طاقت سے مار کھا بیٹھتا ہے۔ کبھی تو کسی مسلمان اور کسی اسلام پرست کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور اسے طاقت کا نشہ دکھلایا جاتا ہے، کبھی تو اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ہر صورت کے اندر اسے کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے اس کا اسلام، اس کا دین، اس کا مذہب اس سے لوٹ لیا جائے اور اسے گہری کھائی کے اندر لے جا کر کے ڈھکیل دیا جائے تاکہ یہ بندہ ارتداد کا شکار ہو جائے اور مرتد ہو جائے، اپنے اسلام سے پھر جائے۔ اسلام کے اوپر طرح طرح کے سوالات، کس ٹاپک پر بات کی جائے؟ اگر اسلام کے سوالات کے خلاف بات کی جائے تو آپ کائنات عالم کے اندر دیکھیں، امت مسلمہ میں ایک عظیم سرمایہ، امت کی زندگی اور مسلمانوں کے قلب و جگر کے اندر بسنے والا قرآن، اس قرآن کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ پیغمبر کی احادیث کے اوپر نظر دوڑاؤ، ظالموں نے عربی عبارات پیش کر کے پیغمبر علیہ السلام کے اقوال کے ساتھ اسے جوڑ کر کے رکھ دیا۔ آپ قرآن کے اوپر نظر دوڑائیں، اس کائنات عالم کے اندر ایک سے ایک دیوس تیار ہوئے اور ان لوگوں نے ہر موڑ کے اوپر قرآن کے ساتھ انحراف کرنا شروع کیا اور قرآن کو غلط کہنا شروع کیا۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہہ اٹھتا ہے کہ قرآن کا یہ حکم اب نافذ نہیں ہوگا، قرآن کے اندر جو یہ حکم بیان کیا گیا اسے نکال دیا جائے۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور یہ بات کہہ دیتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ 26 آیتیں جو عمل کے اندر آئی ہیں، یہ آیتیں جہاد کی ٹریننگ دیتی ہیں، یہ آیتیں دہشت گردی کو فروغ دیتی ہیں۔ وہ لوگ اس کائنات کے ظالم اور بدترین لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق قرآن سے نہیں۔ ساری کائنات کے اندر آپ نظر دوڑائیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اللہ کے آسمان کے نیچے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر، ان ظالم طبقوں کے اندر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں۔ ساری دنیا کے اندر ان کی جماعت کے اندر، اصحاب محمد کی شان میں گستاخیاں کرنے والے لوگوں کے اندر ایک بھی حافظ قرآن نظر نہیں آئے گا۔ ان کی زبان کے اندر یہ جملہ آتا ہے کہ ہم اس قرآن کو حفظ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 پاروں کا قرآن بنایا تھا، کہتے ہیں کہ ایک امام سرمن ایک غار پڑتا ہے، اس غار کے اندر 10 پارے لے کر کے چھپ گئے۔ کبھی آپ ان کا دوسرا قول پڑھیں گے، اس صورت کے اندر ان کی بات یہ عمل کے اندر آئے گی کہ اس قرآن کو ہمارے سامنے سے 10 پاروں کی صورت میں حذف کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، سیدنا عثمان نے اس قرآن کو لکھا ہے اس لیے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں ظالم، تمہارے اس اشکال کا جواب میرے اللہ نے قرآن کو شروع کرتے ہی دے دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا چونکہ میرا اللہ نسل انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے احوال
کے اوپر نظر رکھتا ہے، اسی کا نام قدرت ہے، اسی کا نام علم غیب ہے۔ میرے اللہ کے قبض قدرت کے اندر ساری نسل انسانیت کا ایک ایک فعل، ایک ایک عمل ہے۔ اس صورت کے اندر میرے اللہ نے قرآن کو شروع کرنے سے پہلے جب آپ نے یہ بات کہی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اللہ نے پورا قرآن نازل فرما دیا۔ آگے آپ نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر آپ مجھے چلائیے جس کے اوپر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اس صورت کے اندر میرے اللہ نے پورا قرآن نازل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قرآن شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے قرآن کی آیت بیان فرما دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب آپ نظر دوڑائیں گے پھر آپ کو عربی کی قاعدوں کے اعتبار سے بات پتہ چلے گی۔ میرے اللہ نے جو بات بیان فرما دی ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، عربی کے اندر ذالکہ کے معنی وہ کیا آتے ہیں اور ھذا کے معنی یہ کیا آتے ہیں۔ میرے اللہ نے یہاں پر یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب، وہ کتاب، یا اللہ کون سی کتاب آئے گی؟ اگر یہ قرآن مراد ہوتی، ظالم کہتا ہے نا کہ اگر یہ قرآن مراد ہوتی تو اللہ جو کہتا ھذا کتاب، اللہ نے ھذا کا جملہ استعمال نہیں فرمایا بلکہ میرے اللہ نے ذالکہ کا جملہ استعمال فرمایا۔ تیرے اشکال کا جواب بھی مل گیا، یہ قرآن درست نہیں ہے۔ میرے اللہ نے ذالکہ اس لیے بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا اللہ کون کتاب؟ وہ کتاب جو آنے کے بعد عثمان لکھے گا، عثمان لکھے گا اور محمد کی جماعت قرآن لکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کے اشکال کا جواب دے دیا۔ فاروق اعظم کے زمانے کے اندر سیدنا عثمان غنی، سیدنا عثمان غنی کے زمانے کے اندر، اور آپ اصحاب محمد کو دیکھیں گے اس صورت کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کو لکھنے والے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کے اشکالات کو سمجھا تھا کہ آنے والی نسل کے اندر یہ ظالم لوگ یہ سوال کھڑا کریں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ نے بیان فرمایا اگر یہ قرآن مراد ہوتی اللہ یوں کہتا ھذا الکتاب، یہ کتاب اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ حالانکہ میرے اللہ نے کیا بیان فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب، یا اللہ کون کتاب؟ وہ کتاب جسے عثمان لکھے گا، وہ کتاب جنہیں اصحاب محمد کی جماعت لکھے گی۔ اس لیے میرے اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ظالم لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن عثمان کا لکھا ہوا ہے، صرف اور صرف اس کے اندر روشنائی ہے، کاغذ ہے۔ رب کی قسم ظالموں ساری کائنات کے اندر چکر لگاؤ، اس قرآن کا ایک حافظ تیار کرو۔ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے کے اندر انہوں نے شیعوں سے بڑا مقابلہ کیا، ان ظالم قوم سے بڑا مقابلہ کیا، ان ظالموں سے۔ یہ ظالم قوم نکل کر آئی اور کہتی ہے کہ میں مقابلہ کروں گا۔ حضرت کہنے لگے اپنی جماعت کے اندر تو قرآن کا ایک حافظ دکھا دے، میں تجھے مومن تسلیم کر لوں۔ پوری جماعت کے اندر، پوری دنیا کے اندر شیعوں ایک حافظ دکھاؤ، ایک حافظ دکھاؤ قرآن کا۔ پوری دنیا کے اندر شیعوں کی جماعت میں ایک حافظ قرآن نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان سے قرآن کی دولت چھین لی۔ آؤ ہمارے پاس، ہم ایک نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں حافظ تمہارے سامنے کھڑا کریں گے۔ اور ایسا حافظ نہیں آپ انڈیا کے اندر بیٹھ کر پارا بتائے، رکو بتائے گا اور وہی رکو امریکہ کے اندر دیکھیں، ایک حرف، ایک زبر، ایک زیر پیش کا فرق آپ کو نظر نہیں آئے۔ یہ ہے قرآن کے حافظ۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو تسلیم نہیں کرتے۔ نہ تسلیم کر، مجھے ضرورت نہیں، قرآن مانے گا وہ جو مومن ہوگا۔ ہم کافر سے تو نہیں کہتے کہ تم قرآن مانو، ہم نے کبھی کہا ہے کافر سے تم بڑے قرآن مانو؟ قرآن وہ مانے گا جو مومن ہوگا نا۔ ہم تو تمہیں مومن کہتے ہیں جب ہم تمہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو ساری کائنات کے اندر کتے اور سور بھی اچھے ہیں ظالموں سے، کم سے کم وہ جانور ہیں گندے، لیکن ہمارے پیغمبر کے پیارے صحابہ کے اوپر بھونکتے تو نہیں ہے نا، انہیں گالی تو نہیں دیتے نا۔ یہ وہ ظالم کون ہے جو پیغمبر کی تیار کردہ جماعت کو گالی دیتی ہے؟ ہم کیسے تمہیں مومن کہہ سکتے ہیں؟
اگر کوئی ہمارے پڑھائے ہوئے بچے کے اوپر اشکال کھڑا کرے کہ بچے کے اندر فلاں نقص، بچے نے فلاں تعلیم حاصل نہیں کی، کیا مطلب ہے بچے کے اوپر انگلی ہے؟ نہیں، اس کے استاد ٹیچر کے اوپر انگلی ہے کہ انہوں نے تعلیم صحیح نہیں دی بچوں کو۔ پیغمبر کی جماعت کو تو پیغمبر علیہ السلام کی جماعت کو تو کون پڑھانے والا ہے؟ پیغمبر ہے۔ کون پڑھانے والا ہے؟ پیغمبر ہے۔ صحابہ کی جماعت وہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کو پڑھنے والی ہے، پیغمبر کے چہرے کا دیدار کرنے والی ہے، پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہنے والی ہے۔ اس جماعت کو تم کافر کہتے ہو؟ اس جماعت کے متعلق تم اشکال کھڑے کرتے ہو؟ نا، میں تم سے رب کی قسم نہیں کہتا کہ تم قرآن مانو، میں کبھی نہیں کہتا، ایک بار نہیں 1000 بار کہتا ہوں کہ تم قرآن مت تسلیم کرو۔ ہم قرآن اس سے کہتے ہیں کہ تم تسلیم کرو، پڑھاؤ اور یاد کرو جو مومن ہے۔ ہم ہر کسی سے تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں تم سے کہیں گے تم قرآن پڑھو، کیوں تم سے کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان ظالموں سے چھین لی ہیں، صبح قیامت تک ان کے اوپر پھٹکار اللہ کی مار ہے، اللہ کی مار ہے۔ نمبر 1، ان کی جماعت کے اندر کوئی ساری دنیا کے اندر حافظ قرآن نہیں۔ نمبر 2، ساری کائنات کے اندر آپ چکر لگاؤ، شیعہ لوگ کبھی بھی جماعت سے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان سے دولت چھین لی، اللہ نے دولت چھینی ان سے۔ اور تیسری چیز، صبح قیامت تک جب بھی وہ دن آئے گا جس دن سیدنا حسین پیغمبر کے پیارے نواسے کو شہید کیا گیا تھا، اس دن صبح قیامت تک یہ روتے رہیں گے، صبح قیامت تک روئیں گے، یوں ہی نہیں صبح قیامت تک روئیں گے۔ اور ایسے نہیں روئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یوں سزا نہیں دیتے انہیں، یہاں آئیں گے سانس کے بند ہونے کے بعد۔ مولانا اسامہ صاحب ہمارے استاد، ان سے لکھنؤ کے اندر کلب جواد نے سوال کیا کہ حضرت ایک بات بتاؤ کہ تم لوگوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچے جو ہیں اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، ہمیں دیکھو بابو پھول سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کلب جواد کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں دیکھو بچے پھول سے پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا اسامہ صاحب فرمانے لگے کبھی آپ یہ سور کو دیکھا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے کتنے پیارے لگتے ہیں، بڑے ان کی شکل کیا ہو جاتی ہے؟ جی یہ لوگ مرنے کے بعد اپنی مٹی کی صورت بھی نہیں دکھا سکتے، کیوں؟ پتہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی صحابہ کو گالیاں دی، جو صحابہ کو گالی دے نہ یقین اس کی قبر کو کھول کر دیکھو، اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی ہے۔ کوئی ہے اس کائنات کے اندر جو صحابہ کے متعلق انگلی اٹھائے؟ مومن انگلی نہیں اٹھا سکتا، جی مومن انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کھڑے ہوتے ہیں صحابہ کی جماعت پر ابو بکر کافر، عمر کافر، فلاں، ارے ظالموں تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتا؟ حضرت انس پیغمبر کے پیارے صحابی، میں ایک بات بتا رہا ہوں غور سے سننا، پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت انس ایک مرتبہ دعوت کی ساتھیوں کی، پیغمبر کے پیارے صحابی ساتھیوں کی دعوت کی، ساتھی آئے بیٹھے آ کر کے دیکھا کہ دسترخوان گندا ہے، انس نے دسترخوان لیا اور تندور کے اندر ڈال دیا۔ کیا انس نے دسترخوان لیا اور پیغمبر کے پیارے صحابی نے کہاں ڈال دیا اور تندور کے اندر ڈال دیا۔ جو ہی تندور میں ڈالا نا، کچھ وقت کے بعد دسترخوان کو نکالا اور بچھا دیا، دسترخوان بالکل صاف۔ ساتھی کہنے لگے تو کہا بھائی کھانا کھاؤ، پیغمبر کے پیارے صحابی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھاؤ۔ کہا حضرت ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ کہا کیا؟ کہا آخر ماجرا کیا ہے، کپڑا گندا تھا، آپ نے اس کو لیا اور اس دسترخوان کو تندور کے اندر ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا، دسترخوان صاف ہو گیا، کیا بات ہے؟ آگ کا کام ہے جلا کر راکھ کر دینا، ختم کر دینا، اور آگ نے اسے جلایا کیوں نہیں؟ کیا کہتے ہیں پیغمبر کے پیارے صحابی؟ آگ نے اسے جلایا کیوں نہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں یار کیا بات بتاؤں، دراصل بات اتنی سی ہے کہ جس طرح سے آپ آج میرے مہمان بنے ہو نا، اسی طرح سے ایک دن کالی کملی والا میرا مہمان بنا تھا، اسی طرح سے ایک دن کالی کملی والا میرا مہمان بنا تھا، اور کالی کملی والے نے کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ پوچھے، اس کپڑے سے ہاتھ پوچھے تھے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، جب بھی کپڑا گندا ہوتا ہے میں اسے لیتا ہوں، آگ کے اندر ڈال دیتا ہوں، آگ میل کو کھا لیتی، کپڑے کو کچھ نہیں، آگ میل کو کھا لیتی، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی۔ ارے ظالمہ کچھ تو چھوٹا ہوتا پیغمبر کے
وہی صحابہ انہوں نے بھی تو حضور کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کیے. جب کپڑے کو آگ نہیں جلا رہی جس کے اندر حضور نے اپنے ہاتھ پہنچے تو صحابہ کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے جن آنکھوں نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا؟ بول بول کہ ان آنکھوں نے جن آنکھوں نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کے وہاں کیا، پیغمبر کے اقوال کو سن کر کے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، کیا بتاؤ انہیں جہنم کی آگ جلا سکتی ہے؟ وہی ہاتھ تو لگے ابو بکر کو، وہی ہاتھ عمر کو لگے، وہی ہاتھ عثمان کو لگے، وہی ہاتھ معاویہ سعد سعید کو لگے، اور تم کہتے ہو یہ کافر ہے؟ کیسے تمہاری محبت ہے؟ نا ہم تم سے نہیں کہتے کہ تم انہیں تسلیم کرو، کافر کو تسلیم کرے گا؟ مومن اس بات کو تسلیم کرے گا کہ صحابہ معیار حق ہیں ہر زمانے کے اندر. یہ ذمہ ساری نسل انسانیت کے مومن کے کہ وہ صحابہ کا بھی دفاع کرے، ختم نبوت کا بھی محافظ، اور کائنات کے ایک شخص کی حفاظت کرنا ساری امت مسلمہ کے ذمہ ضروری لازم، صرف ایک پہلو پر نہیں. اگر قرآن پر حملہ ہوگا تو سامنے نکل کر آئیں گے. اگر تم ڈراتے ہو کہ ہمارے پاس پاور ہے، طاقت ہے، رب کی قسم ایک نہیں ہزاروں گولیاں لاؤ اور میرے سینے کے اندر چھلنی کرو. میرے اللہ نے چاہا تمہاری گولیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن میرے سینے سے ایمان ختم نہیں کر سکتی. کیوں؟ مسلمان کہتے اسے ہیں جو سیسا پھرائی ہوئی دیوار کفر کے سامنے بڑھنا سیکھتے. جی کیا بات کہتے ہو؟ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈر جاؤ ورنہ سلاخوں کے اندر ڈال دیں گے، ڈر جاؤ، قرآن کی بات مت کرو. وہ وقت اور تھا، صحابہ نے عمل کر لیا. رب کی قسم آج کے زمانے کے اندر بھی مومن موجود ہے، اور ابھی نہیں، صبح قیامت تک پیغمبر کے ناموس کی جنگ بھی لڑی جائے گی. صحابہ محمد کا دفاع بھی کیا. ایک شیعہ نہیں، ہزار شیعہ ہے، ہر صورت کے اندر صحابہ کا دفاع کیا. تم قرآن پر انگلیاں اٹھاؤ گے، میرے اللہ نے چاہا تمہاری انگلیوں کو توڑنے کی طاقت امت مسلمہ کے یہ فرزند رکھ دے. اس لیے پیارو اپنے قلب و ذہن کے اندر یہ بات بٹھاؤ کہ یا اللہ، کل مولانا تفسیر میں دو باتیں بیان فرما رہے تھے کہ کائنات کے اندر دو قطرے ایسے ہیں کہ زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو جاتے ہیں. دو قطرے ایسے، ایک قطرہ وہ جو جب اللہ کے ڈر کے اندر، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کے پیار میں زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. ایک دوسرا قطرہ کہ جب ظالم اسلام کے خاطر کسی مومن کے بدن سے خون گراتا ہے نا، تو وہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے. جی یہ دو قطرے سے خالق سے دعا کرو، یا اللہ ہمیں ہمارے ان دونوں قطروں کو قبول فرما دے. یا اللہ ہمارے ان دونوں قطروں کو قبول فرما دے. بتاؤ امت پیاسی بیٹھی ہے، ہم سو رہے ہیں، ہمیں اپنے گھروں سے سکون سے چین سے آرام سے رات سے فرصت نہیں ہے. کائنات کے اندر نظر دوڑا کر دیکھو، کوئی ظالم کھڑا ہوتا ہے قرآن کے اوپر حملہ کرتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے تمہارے گھر کی بیٹی بہن ماں کے اوپر حملہ کرتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے اسلام کے وقار کو مجروح کرتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے مساجد کو منہدم کرنے کی بات کرتا ہے. مسلمانوں کتنی اللہ کے گھر کافروں کو دو گے؟ کب تک یہ نظام کب تک چلے گا؟ مجھے کچھ تو بتاؤ. ایک مسجد تمہارے ہاتھ سے گئی تھی، نہ معلوم کتنی مساجد کو تمہارے ہاتھ سے لے لیا گیا، کتنے گھروں سے تمہارے بھائیوں کو بہنوں کو بے گھر کر دیا گیا. کبھی سوچو کب تک سو گے؟ یہی مزے کب تک لوگے؟ کل یہی بیٹیاں جو اعتدال کا شکار ہو رہی ہیں اللہ کے دربار کے اندر آئیں گے، کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس جرم کے اندر قتل کیا گیا تھا، تمہیں کیوں زندہ زمین کے اندر دفن کیا گیا تھا، تم نے کیوں پانی کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کیا، تم نے کیوں اپنی جان کے اوپر آگ لگائی؟ کیا کہو گے؟ یا اللہ ہمیں گھر کی آرام بہت پسند تھی، یا اللہ ہمیں بڑے مزے آ رہے تھے، ہم کیسے کسی کی عزت بچاتے؟ ہم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نا وہ بیٹی آئے گی اللہ کی عدالت کے اندر، بہن آئے گی اللہ کی عدالت کے اندر اور کہے گی یا اللہ آپ ان مسلمانوں کے دیوانوں سے پوچھو، پیغمبر کا نام لینے والوں سے پوچھو انہوں نے میرے خاطر کیا کیا، کیا کیا انہوں نے، کتنے قطرے بہائے ہمارے خاطر، کس کس کا درد رو، کیا درد بیان کروں. کائنات میں نظر اٹھا کر دیکھو، صبح سے لے کر شام رنگت کچھ ہو رہے ہیں. کوئی کھڑا کچھ بات، ہم مسلمان ہونے کے دعوے کر رہے ہیں نا. پیغمبر کا زمانہ دیکھو،
ایک ایک بیٹی کیسے محفوظ ہوتی ہے، ایک ایک بیٹی کیسے محفوظ ہوتی ہے۔ آج ہم نے تو گلیوں کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پڑھانا کر کے چھوڑ دیا اور کہتے ہیں کہ جدید زمانہ ہے، وہ پیغمبر کی تعلیم پرانی ہو گئی، قرآن کی باتیں بار بار نہ سنایا کرو۔ اچھا جی، قرآن پرانا ہو گیا، حدیث پرانی لگنے لگی، کیا یہودیت کی تعلیم اچھی لگنے لگی؟ ان کا مزاج، ان کا مشن اچھا لگنے لگا، ان کی باتیں، ان کا ننگا پن اچھا لگنے لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پیار نہیں رہا؟ کیا بات ہے بھائیو، خدا را اللہ کے واسطے غفلت کی چادر ہٹاؤ، بیدار ہو، ضرورت ہے بیدار ہونے کی، ضرورت ہے بیدار ہونے کی۔ جب تم بنو گے سیسا پلائی دیوار تو کائنات کی ماں بہنوں بیٹیوں کو سہارا ملے گا، جی سہارا ملے گا، وہ کافروں کا لقمہ بننے سے بچ جائیں گی۔ سوتے رہو گے گھروں سے بیٹیاں رخصت ہوتی رہیں گی، کل کو یہی کہو گے کیا کریں یا اللہ چلی گئی۔ ہمارے تو لوگ یوں کہتے تھے نا، اس کے گھر کا ماحول صحیح نہیں تھا، اس کے ماں باپ نے پرورش صحیح نہیں کی، جی رب کی قسم کچھ باتیں یوں ہیں، کچھ باتیں یوں ہیں، کچھ لوگ غربت کے اندر کافروں کے گھروں کو جی بیٹیاں ہماری ہیں، بہنیں ہماری ہیں، ماں ہماری ہیں، لیکن ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں۔ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کے خون بہنے والا ہے تو مسلمان۔ پتہ ہے کیوں؟ اس وجہ سے چونکہ مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا۔ اگر کلمے کے تقاضے پر عمل کرے، رب کی قسم آسمان بھی وہی، چاند بھی وہی، سورج بھی وہی، ستارے بھی وہی، اور زمین بھی وہی، میرا اللہ بھی وہی، فرشتے بھی وہی۔ اللہ آج کی نصرت مدد اس زمین کے اوپر بھیج سکتا ہے، شرط یہ کہ تم مومن بنو۔ شرط کیا ہے تم؟ ارے کائنات عالم کے اندر دیکھو اللہ کی مدد آئی نہیں کہ چھوٹی سی جماعت نے، پگڑی والوں نے، سفید پوش رش کے قرآن کو سینوں کے اندر سجانے والے لوگوں نے ساری دنیا کی سپر پاور کو قدموں کے اندر نہیں ڈال دیا۔ بولو رب کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ بولو ان کے پاس کس چیز کمی تھی؟ کون سی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی؟ کون سی طاقت، کون سا پاور ان کے پاس نہیں تھا؟ مومن کے پاس سب سے بڑا پاور اس کا ایمان، سب سے بڑا پاور اس کا ایمان۔ پتا ہے مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ کبھی سوال کیا، ذہن میں آیا ہے سوال کہ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ مومن کہتے ہیں ایمان کو، اور ایمان پتہ کیا ہے؟ صدق دل سے کلمے پر یقین کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ سچے دل سے بات سمجھو، فرق سمجھو۔ مومن اور مسلمان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مومن کہتے ہیں کہ سچے دل سے کلمے کو پڑھا جائے، ایمان کو دل میں بسایا جائے، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اس وجہ سے کیا بولتے ہیں؟ مومن۔ کیا بولتے ہیں؟ بولو بولو کیا بولتے ہیں؟ مومن۔ اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک معنی اور سمجھو، جو چیز اندر پوشیدہ ہے اسے بولتے ہیں باطن۔ کیا بولتے ہیں؟ باطن۔ اور مسلمان کہتے اسے ہیں کہ اس ایمان کے جو اندر قلب کے اندر کلمہ بیٹھا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کا نام اسلام۔ ان پر عمل کرنے کا نام ہو، بولو ان پہ عمل کرنے کا نام ہو اسلام ہے۔ اب بات سمجھ آئے گی کہ جو چیز اعضاء اور جوارح سے پیغمبر علیہ السلام کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق عمل کے اندر لائی جائے، اس کا نام ہے اسلام، اور دل کے اندر کلمے کا سجا لینا، اس کا نام ہے ایمان۔ اندر کی کیفیت کا نام ہے ایمان، اور باہر ظاہر کی کیفیت کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اس لیے مومن بھی بنو، مسلمان بھی بنو۔ صرف مسلمان نہ بنو کہ ظاہر اچھا بنا لیا، یا صرف اندر ایمان بٹھا لیا، ظاہر صحیح نہیں ہے۔ نہ ظاہر بھی صحیح کرو، باطن بھی صحیح کرو، دونوں کی ضرورت ہے۔ کائنات کے اندر ہر کوئی تمہارا پیاسے بیٹھا ہے، کوئی تمہارے پیار کا، کوئی تمہاری محبت کا، کوئی تمہاری شفقت کا، کوئی تمہارے روب کا، کوئی تمہارے ڈر کا پیاسا بیٹھا ہے۔ جی جب دشمن کے سامنے جاؤ اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، کلمۃ اللہ العلیٰ کے لیے، تو اس صورت کے اندر جب وہاں پر کھڑے ہو نا، تو وہاں پر کس کا نعرہ بلند کرو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولانا شاہ غنی صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ ہمارے ہاں تو پتہ ہے کافروں کو بڑی عزت دی جاتی، کیوں؟ فلاں پاور والے۔ رب کی قسم جس کے دل کے اندر کفر ہو اسے جوتے کی نوک کے اوپر رکھنا سیکھو، اس کا نام ہے اسلام۔
جی اگر عزت دینی تو کلمہ پڑھنے والے کو عزت دو. غریب ہے سوکھی روٹی کھاتا ہے لیکن آپ اسے عزت دو. اس کا نام ہے اسلام. بتاؤں تمہیں قرآن سناؤں؟ آپ سورہ عبس کھولیں. پیغمبر کے پیارے صحابی کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم. پیغمبر کے پیارے صحابی نابینا ہے. نابینا کو کیا پتا کون بیٹھا ہے کون جا رہا ہے؟ مجھے کیا پتا؟ آپ بیٹھے ہیں اگر مجھے نہیں دیکھتے تو مجھے کیا پتا کون بیٹھا ہے؟ نہیں پتا نا. عبداللہ ابن مکتوم آگے پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کفار ابو جہل اس طرح سے کافر لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور کی مجلس میں. حضور انہیں دین سمجھا رہے تھے. حضور کیا کرے تھے انہیں پورے مکمل اس کا شاید حضور نے انشاءاللہ اس کا تفسیر سے آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو یہ کفار بیٹھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور انہیں دین کی تعلیم سکھا رہے کہ یہ کافر لوگ سردار ہیں, ایمان لے آئیں گے تو اسلام کا بڑا فائدہ ہوگا. لوگ جو درجوں کی ایمان میں داخل ہوں گے چونکہ سردار ہیں اپنے قبیلے کے. اگر ایک سردار ایمان لے آیا تو اس کے تحت جتنے قبیلے جتنے لوگ سب کے سب مومن ہو جائیں گے. تو حضور کی نیت یہ تھی. حضور بیٹھے کفار کو دین سمجھا رہے ہیں, دین سمجھا رہے ہیں. عبداللہ بن مکتوم صحابی آ گئے, نابینا کو آ گئے تو پیغمبر علیہ السلام کو کوئی نہیں, بس حضور کی پیشانی پہ ہلکے سے بل پڑ گئے کہ یار بتاؤ نابینا صاحب آ گیا. مطلب دل میں ایک میں بات بیان فرما رہا ہوں کہ دل میں بات خیال آ گیا ہلکے سے, مطلب نہیں کہتے ہیں کچھ ناراضگی کے آثار سے نظر آ گیا. اور یہ بات حضور کے ذمہ نہیں بلکہ حضور کے ذریعے سے امت کو پیغام دینا ہے. بات سمجھ لو غور سے, امت کو پیغام دینا. سورہ عبس کا مکمل شان نزول ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, ٹھیک ہے کہ ایک نابینا آ گیا, مکمل اس کا شان نزول. تو پیغمبر کے صحابی جب آئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اسی وقت وہی نازل فرمائی سورہ عبس. متنبع پیغمبر کو فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں جنہیں تم لیے بیٹھے ہو, وہ مومن ہیں. عبداللہ ابن مکتوم پیغمبر کا پیارا صحابی کیا ہے؟ مومن ہے. جی پھر پیغمبر علیہ السلام نے بڑی عزت کیا کرتے تھے. کیوں؟ ان کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن کی سورت نازل ہوئی. اور آج مومن کو گلی کوچوں کے اندر رسوا کیا جا رہا ہے, کافروں کو عزت دی جا رہی ہے. نانا دیکھو ایک بات میں بتا رہا ہوں آپ کو, اپنے دل کے اندر کائنات دیکھو, ڈر اور ادب دونوں میں فرق ہے. اس دل کے اندر اللہ کے سوا, میرا اپنا نظریہ یہ, اس دل کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر رکھنا میں اسے کفر سمجھتا ہوں. اس دل کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر رکھنا کیا ہے؟ بولو. اسے میں کفر سمجھتا ہوں. دل کے اندر اللہ کا ڈر رکھنا اسے میں کفر سمجھتا ہوں. اب آپ کہیں گے جی ابا کا ڈر ہوتا ہے, بڑے بھائی کا ڈر ہوتا ہے, استاد ٹیچر کا ڈر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نا, استاد کا ڈر نہیں ادب ہوتا ہے, باپ کا ڈر نہیں ادب ہوتا ہے, بھائی کا ڈر نہیں ادب ہوتا ہے. کائنات کے اندر اگر کسی کا ڈر اس دل کے اندر ہوگا تو وہ ذات کون ہے؟ بولو کون ذات ہے وہ؟ اللہ. کون ذات ہے وہ؟ اللہ. اب تم اس صورت کے اندر ایک گولی نہیں ہزاروں گولیاں, ایک پستول نہیں ہزاروں پستول کی گولیاں کسی مومن کے قلب کے اندر ڈالو گے, میرے اللہ نے چاہا تمہاری گولیاں ختم ہو سکتی, تمہارے پاور ختم ہو سکتے ہیں, لیکن اس دل کے اندر جو کریمے کا نام بیٹھا ہے, اللہ کی وحدانیت بیٹھی ہے, اللہ کی کبریائی بیٹھی ہے, تم اسے ہلا نہیں سکتے, ہلا نہیں سکتے, ہلا نہیں سکتے. اس لیے دل سے سچے دل سے میرے ساتھ کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ آ گئے. پیغمبر نے فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جو مومن نہ ہو؟ صحابہ نے کہا چلو سارے مومن ہیں. حضور نے کہا دروازے بند کر دیے گا. آپ سب کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور نے پکڑ کلمہ پڑھا. اس لیے ہر صورت کے اندر اس دل کے اندر ڈر کس کا رکھو؟ اللہ کا. کس کا ڈر رکھنا ہے؟ اللہ کا. اور صحابی کی ہر بات ہمارے لیے کیا بنے گی؟ دلیل حجت. ہم صحابہ کو معیار حق تسلیم کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر بات اگلے جمعے کو. اللہ تبارک و تعالی سب کو من کی توفیق فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.